ایک شہزادی کی انوکھی کہانی۔ ایران کا بادشاہ بہت دنوں سے پریشان تھا۔ یوں تو ہر طرف خوشحالی کا دور تھا، مگر بادشاہ کی پریشانی کی وجہ اس کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ہر باپ کی طرح بادشاہ بھی اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے کے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتا تھا، لیکن شہزادی نے ایک عجیب اعلان کر رکھا تھا کہ جو شخص شہزادی کے 3 سوالوں کے جواب دے گا، شہزادی اس سے شادی کرے گی۔ آس پاس کی ریاستوں کے کئی شہزادے آئے مگر مایوس ہو کر لوٹے۔ اس ملک میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام اعظم تھا۔ اس نے اپنے والد سے کہا کہ وہ بھی اپنی قسمت آزمانا چاہتا ہے۔ اعظم کے والد ایک جید عالم تھے اور برسوں سے لوگوں میں علم بانٹ رہے تھے۔ ملک فارس کا وزیر اعظم، بڑے بڑے درباری اور شہر کا قاضی بھی ان کا شاگرد تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا، اگر تم ناکام لوٹے تو تیرا کچھ نہ جائے گا۔ لوگ کیا کہیں گے کہ ایک عالم کا بیٹا ناکام ہو گیا۔ اعظم اپنے والد سے کہنے لگا، بابا، بڑے بڑے شہزادے لوٹ گئے، اگر میں بھی ناکام ہوا تو کیا ہوگا؟ یہ تو مقابلہ ہے، جو بھی جیت جائے، شاید وہ میں ہی ہوں۔ آخر باپ کو بیٹے کی ضد ماننا پڑ گئی۔ اعظم خوشی خوشی محل کی طرف چل پڑا۔ شہر بھر میں یہ خبر دھوئیں کی طرح پھیل گئی۔ مقررہ وقت پر محل لوگوں سے کھچا کھچ بھر گیا۔ بادشاہ تخت پر براجمان ہوا، ساتھ ہی ان کی بیٹی شہزادی بھی موجود تھی۔ وزیر، امیر، درباری اور عوام الناس سب دربار میں موجود تھے۔ آخر مقابلہ شروع ہوا اور شہزادی نے اپنا پہلا سوال کر ڈالا۔ شہزادی نے شہادت کی انگلی فضا میں بلند کی۔ اعظم پہلے تو کچھ دیر خاموش رہا، پھر شہزادی کے جواب میں اعظم نے شہادت والی انگلی اور اس کے ساتھ والی انگلی فضا میں بلند کر دی۔ شہزادی یہ دیکھ کر مسکرا اٹھی اور ملکہ بولی، شاباش اے نوجوان، تم پہلے مرحلے سے کامیابی سے گزر گئے۔ دوسرے سوال کے لیے شہزادی اپنی نشست سے اٹھی اور ہاتھ میں تلوار لے کر ہوا میں لہرانے لگی۔ کچھ دیر کے بعد وہ اپنی نشست پر پھر بیٹھ گئی۔ بادشاہ سمیت درباری، وزیر اعظم اور ہر ایک کی نظر اعظم پر جمی ہوئی تھی۔ اعظم کھڑا ہوا اور اپنی جیب سے قلم نکال کر فضا میں بلند کی، شاباش اے نوجوان، ہمیں خوشی ہوئی، یہ جواب بھی درست ہے۔ 2 سوالات کیا تھے اور ان کے جوابات کیا تھے؟ ہر شخص اس بات کو جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ شہزادی نے کیا پوچھا اور اعظم نے کیا جواب دیا۔ لوگوں کے لیے یہ ایک راز تھا۔ آخر شہزادی نے تیسرا سوال بھی کر ڈالا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اتری اور تیزی سے سیڑھیاں واپس چڑھ کر اپنی نشست پر بیٹھ گئی۔ یہ سوال بڑا عجیب و غریب تھا۔ ہر طرف خاموشی تھی، لوگوں کی سانسیں رکی ہوئی تھیں۔ آخر اعظم کھڑا ہوا اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر شہزادی کی طرف دیکھنے لگا۔ مرحبا مرحبا اے نوجوان، مبارک ہو۔ ملکہ عالیہ کی آواز کے ساتھ ہی شہزادی محل کے اندر چلی گئی اور محل مبارکباد کی آواز سے گونج اٹھا۔ لوگ خوشی سے جھوم رہے تھے۔ اعظم دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ جس نے اسے اس قابل بنایا۔ بادشاہ نے اعظم سے پوچھا، اے نوجوان، ملکہ عالیہ کو تم نے مطمئن کر دیا، اب یہ بتاؤ کہ شہزادی نے تم سے کیا پوچھا تھا اور تم نے کیا جواب دیا؟ اگر تم نے ایک بھی جواب غلط دیا تو تیری گردن مار دی جائے گی۔ اعظم کھڑا ہوا اور بولا، بادشاہ سلامت۔ شہزادی نے ایک انگلی کھڑی کر کے پوچھا تھا کہ کیا تم اللہ کو ایک مانتے ہو؟
میں نے 2 انگلیاں کھڑی کر کے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اٹل ہے۔ بہت خوب، ہمیں خوشی ہوئی۔ بادشاہ نے مسکرا کر کہا۔ اعظم بولا۔ اس کے بعد شہزادی نے تلوار چلا کر پوچھا تھا کہ کیا تلوار سے بھی کوئی بڑا ہتھیار ہے؟ میں نے جواب دیا، جی ہاں، قلم کا وار تلوار کے وار سے بھی زیادہ کارگر اور کارآمد ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ نوجوان، تم نے ہمارا دل جیت لیا۔ تم نے ثابت کر دیا کہ جاؤ جلال علم کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ لیکن یہ بتاؤ کہ تیسرا سوال کیا تھا؟ بادشاہ نے حوصلہ افزائی کرتے ہوئے پوچھا۔ اعظم آسمان کی طرف دیکھنے کے بعد بولا، بادشاہ سلامت۔ شہزادی دربار کی سیڑھیاں اتری اور دوبارہ سیڑھیاں چڑھ کر تھک کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ انہوں نے پوچھا تھا کہ میں تھک چکی ہوں، لیکن میرے جسم کی ایک چیز نہیں تھکی۔ میں نے جواب دیا کہ دل، کیونکہ دل انسانی جسم میں وہ واحد چیز ہے جو پیدائش سے لے کر موت تک بغیر تھکے ہوئے چلتا رہتا ہے۔ بادشاہ نے اعظم کو پاس بلا کر گلے سے لگا لیا اور کہا کہ اے لوگو، گواہ رہنا، میں نے حقدار کا حق ادا کر دیا۔ معزز دوستو، بے شک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اٹل ہے، اور دنیا میں سب سے بڑا ہتھیار قلم ہے، اور وہ چیز جو ساری زندگی تھکتی نہیں وہ دل ہے۔ امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ لوگوں کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔